بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو سواری پر باقاعدہ بیٹھنے کی استطاعت نہ رکھے اس کی طرف سے حج کرنا، اسے بولتے ہیں حج بدل۔ اس تعلق سے چند روایتیں ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے یا ان کی طرف سے تاوان ادا کرے وہ روز قیامت نیکوکاروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی، جو حدیث پاک ابھی پڑھیں گے آپ، کہ ایک عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ بہت بوڑھے ہیں، حج و عمرہ نہیں کر سکتے، سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، تو فرمایا کہ اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت تین طرح کی ہے، بدنی جیسے نماز روزہ۔ عبادت بدنی میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا ادا نہیں کر سکتا کہ نماز کسی کی طرف سے پڑھے۔ دوسری عبادت مالی جیسے زکوٰۃ صدقہ، اس عبادت مالی میں نیابت جاری ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ کسی کی دوسرا ادا کر سکتا ہے۔ اور ایک عبادت جو مالی بھی ہو اور بدنی بھی ہو، تو اس میں اگر عاجز ہو تو دوسرا اس کی طرف سے کر سکتا ہے، اور اگر عاجز نہ ہو تو دوسرا نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ حج یہ عبادت بدنی بھی ہے اور عبادت مالی بھی ہے۔ یہ نیابت کی میں تفصیل تھی، راہ ثواب پہنچانا، تو اس میں کسی عبادت کی تخصیص نہیں ہے، ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، تلاوت قرآن، ذکر وغیرہ، فرض ہوں کہ نفل، سب کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب رہا حج بدل کا معاملہ، تو آپ یہ ذہن نشین رکھیں کہ حج بدل کے لیے کئی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جو حج بدل کرانا چاہتا ہو اس پر حج فرض ہو، یعنی اگر حج فرض نہ تھا اور حج بدل کرا دیا تو حج فرض ادا نہ ہوا، لہذا اگر بعد میں حج اس پر فرض ہو تو یہ حج اس کے لیے کافی نہ ہوگا، بلکہ اگر عاجز ہو اور تو پھر حج کرائے اور قادر ہو تو خود حج کرے۔ دوسری شرط یہ کہ جس کی طرف سے حج کیا جائے
وہ عاجز ہو، یعنی وہ خود حج نہ کر سکتا ہو، اگر اس قابل ہو کہ خود کر سکتا ہے کہ تو اس کی طرف سے حج نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ بعد میں عاجز ہو گیا، لیکن جس وقت حج کرایا تھا اس وقت عاجز نہیں تھا تو وہ حج ادا نہیں ہوا۔ لہذا اب اگر عاجز ہو گیا تو اب دوبارہ حج کرائے۔ تیسری شرط یہ کہ وقت حج سے موت تک عذر باقی رہے۔ اگر درمیان میں اس قابل ہو گیا کہ خود حج کرے تو پہلا جو حج کیا جا چکا ہے وہ ناکافی ہے۔ ہاں اگر وہ ایسا عذر تھا کہ جس کے جانے کی امید نہ تھی اور اتفاقاً جاتا رہا تو پہلا حج جو اس کی طرف سے کیا گیا کافی ہے۔ مثلاً وہ نابینا تھا، حج کرانے کے بعد بینائی لوٹ آئی تو اب دوبارہ حج کرانے کی ضرورت نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج کیا جائے اس نے حکم دیا ہو، بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتا۔ ہاں وارث نے مورث کی طرف سے کیا تو اس میں حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پانچویں شرط یہ کہ مصارف اس کے مال سے ہوں جس کی طرف سے حج کیا جائے، جس کی طرف سے حج کیا جائے مصارف اس کی طرف سے ہونے چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ کہ جس کو حکم دیا وہی کرے، دوسرے سے اس نے حج کرایا تو ادا نہیں ہوگا۔ ساتویں شرط یہ کہ سواری پر جائے، پیدل حج کیا تو نہ ہوا، سواری پر حج کو جائے۔ آٹھویں شرط یہ کہ جس کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس کے وطن سے حج کو جائے، اور میقات سے حج کا احرام باندھے۔ نویں شرط اگر اس نے اس کا حکم کیا ہو۔ دسویں شرط یہ ہے کہ اس کی نیت سے حج کرے، اور افضل یہ ہے کہ زبان سے لبیک عن فلاں کہے، کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی طرف اس کا نام لے کر کہے لبیک عن فلاں، مثلا لبیک عن زید وغیرہ۔ یہ مسائل، یہ شرائط ذہن نشین رکھیے۔ اب احادیث مبارکہ سنیے۔ فرماتی ہیں حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن شہاب عن سلیمان ابن یسار عن ابن عباس عن الفضل ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس اپنے بھائی فضل ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ عن امراتن قالت، طویل سند کے بعد امام بخاری نے اس کو دو طریق سے اس حدیث کی تخریج کی ہے۔ ایک طریق جو ہے وہ ابو عاصم کا ہے اور دوسرا موسیٰ ابن اسماعیل کا ہے۔ دونوں میں روایت عبداللہ ابن عباس سے ہے، اور عبداللہ ابن عباس سے روایت کرنے والے حضرت سلیمان ابن یسار ہیں، اور سلیمان ابن یسار سے روایت کرنے والے امام زہری ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت حجۃ الوداع کے سال آئی اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا۔ یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا اور میرے والد بہت زیادہ بوڑھے ہیں، وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، سواری پر سوار نہیں ہو سکتے، تو فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ، تو یا رسول اللہ کیا وہ
اس سے حج ادا ہو جائے گا کہ میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ادا ہو جائے گا۔ حج بدل کا بیان، باب حج المرأة عن الرجل، یہ باب اس بارے میں کہ مرد کی طرف سے عورت حج کرے۔ یہ روایت پہلے گزر گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فضل ابن عباس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے تھے تو قبیلہ خثعم کی ایک عورت آئی، فجعلت الفضل ينظر الی وتنظر الیہ، تو فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عورت کو دیکھنے لگے اور عورت فضل ابن عباس کو دیکھ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضل ابن عباس کے چہرے کو پھیر دیا دوسری طرف، فقالت، اس عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ ادرکت ابی شیخا کبیرا، یا رسول اللہ میرے والد پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں، لا یثبت علی الراحلہ، سواری پر بیٹھ نہیں پاتے، افا احج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وذالک فی حجۃ الوداع، اور یہ بات اور یہ معاملہ، یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مرد عورت کی طرف سے اور عورت مرد کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہے، اور یہ بھی کہ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے مثال دینا جائز ہے، اور اگر کوئی مالدار بغیر حج کے انتقال کر جائے، یعنی اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا، تو اگر وارث اس کی طرف سے حج بدل کرنا یا کرانا چاہے تو کرا سکتا ہے، اور وصیت کر کے اگر گیا تو تہائی مال سے کرایا جائے۔ اور جو خود حج نہیں کر سکتا، یعنی عاجز ہے، بیماری یا زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے، تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج کر سکتا ہے، اور اگر اس قابل ہے کہ خود کر سکتا ہے تو اس کی طرف سے دوسرا آدمی حج نہیں کر سکتا۔ عورت مفتی سے مسائل معلوم کر سکتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اجنبی عورت کا بوقت ضرورت مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مفتی سے بات کرنا اور مفتی شرع کا اس کے کلام و آواز کو سننا جائز ہے، اور یہ بھی کہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا ممنوع ہے۔ اس حدیث سے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ رسالت میں جو قدر و منزلت تھی وہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا، اور یہ بھی کہ کسی غیر شرعی بات کو دیکھ کر ہاتھ سے اس کا ازالہ کر دینا جائز ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فضل ابن عباس کا چہرہ موڑ دیا تھا۔ ہاں، حضرت فضل ابن عباس بہت نوجوان اور خوبصورت تھے، وہ اس عورت کی طرف دیکھنے لگے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا، اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ آج عرفے کے دن جو اپنے کان، آنکھ، زبان کا مالک ہو گیا، یعنی اس سے کوئی خلاف شرع کام نہ کیا، تو اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا۔ اگلا باب، باب حج الصبیان، یہ باب اس بیان میں کہ بچوں کا حج کرنا، بچوں کا حج کرنا، یہ باب قائم کیا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور بتایا کہ بچے بھی حج میں جا سکتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ اگر حالت نابالغی میں کسی بچے نے حج کر لیا اور بعد میں بالغ ہو گیا تو اور اس پر حج فرض ہو گیا تو اس کو حج ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثۃ عن الصغیر حتی یکبر، نابالغ بچے سے، نابالغ بچہ مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی عن عبید اللہ ابن یزید قال سمعت ابن عباس يقول بعثني او قدمني النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل من جمع بلیل۔ فرماتی ہیں حضرت عبید اللہ ابن ابی یزید کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ساز و سامان یا مطلب یہ اپنے خاندان کے افراد کے امراء مجھے رات کے وقت مزدلفہ سے لوگوں سے پہلے روانہ کر دیا تھا۔ اور اگلی روایت ہے حدثنا اسحاق قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابن اخی ابن شہاب عن امی قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود ان عبداللہ ابن عباس قال اقبلت وقد ناهزت حلم اسیر علی تان لی۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں ایک مادہ گدھی پر چلتا ہوا منا میں آیا۔ وقد ناهزت الحلم، ان دنوں میں جوانی کے قریب تھا۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے منا میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حتی صرت بین یدی بعض الصف، تو میں تھوڑی سی پہلی صف کے آگے بھی گزر گیا۔ ثم نزلت عنها، پھر میں گدھی سے اترا۔ فارتعت، تو وہ چرتی رہی۔ فصففت مع النبی، تو میں نبی کریم علیہ السلام، تو میں مع الناس، میں لوگوں کے ساتھ صف میں شریک ہو گیا۔ وراء رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ راویوں پر ایک نظر ڈال لیں۔ ہاں، ان راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا ہے۔ یعقوب بن ابراہیم
بن سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور ابن شہاب زہری کے جو بھتیجے ہیں وہ محمد بن عبداللہ ہیں۔ ابن شہاب زہری کا بیان تو پہلے کئی مرتبہ گزر گیا، محمد ابن مسلم ہیں۔ اچھا، اب یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے کتاب الصلاۃ میں، اور کتاب العلم میں بھی یہ گزری ہے۔ اگلی روایت سنیے۔ حدثنا عبد الرحمن بن یونس حدثنا حاتم ابن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حجہ بی، حضرت سائب حجہ بی اچھا تھوڑا اس حدیث میں رہ گیا۔ وقال یونس عن شہاب بن فی حجۃ الوداع، یونس نے امام زہری سے روایت کی، ان کی روایت میں یہ ہے کہ یصلی بمنا فی حجۃ الوداع، ان کی روایت میں حجۃ الوداع کا اضافہ ہے۔ فرماتے ہیں اگلی روایت، حدثنا عبد الرحمن بن یوسف حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا 7 سنین، سائب ابن یزید سے مروی ہے کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حج کرایا گیا اور میں اس وقت 7 سال کا تھا، میری عمر 7 سال کی تھی، 7 سال کی تھی۔ ہاں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں اگر کسی نے حج کیا اور بالغ ہونے کے بعد حج کے فرائض کے شرائط پائے گئے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بحالت نابالغی جو حج کیا ہے وہ تو نفل ہے، اس لیے کہ نابالغی میں حج فرض ہی نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جان لیا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اگر بچہ سمجھ وال ہو تو خود احرام باندھے، تلبیہ پڑھے، اور نہ سمجھ ہو تو اس کا ولی اس کی طرف سے تلبیہ پڑھے اور اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر احرام کا کپڑا پہنائے، مگر نابالغ کا حج حج فرض کے قائم مقام نہ ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ روحہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ سواروں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اب ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھا کر پوچھا کیا اس کے لیے حج ہے؟ فرمایا ہاں ہے، اور تیرے لیے اس کا اجر ہے، اس کا اجر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زبیر کے ایک بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حج کرایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بچوں کے سلے ہوئے کپڑے اتار دیتے اور مواقف میں وقوف کراتے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک روایت سائب ابن یزید ہی سے اور ہے، حدثنا عبد الرحمن بن یوسف حدثنا حاتم بن اسماعیل عن محمد بن یوسف عن السائب بن یزید قال حج بی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یقول اگلی روایت حدثنا عمرو بن زرارہ حدثنا القاسم بن مالک عن الجعید ابن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول للسائب بن يزيد وكان السائب يحج به في ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضرت جعید بن عبد الرحمن کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سائب ابن یزید کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساز و سامان یعنی آپ کے اہل خانہ کے ہمراہ حج کیا تھا. باب حج النبی صلی اللہ باب حج النساء باب حج النساء. وقال لي احمد بن محمد حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابیہ عن جدہ قال اذن عمر لازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر حجۃ حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فرماتے ہیں وقال علی احمد بن محمد مجھ سے بیان کیا احمد ابن محمد نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے. انہوں نے روایت کیا سعد ابن ابراہیم سے. عن جدہی انہوں نے روایت کیا اپنے دادا یعنی عبد الرحمن ابن عوف سے. عبد الرحمن ابن عوف کے بیٹے ابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری حج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ حج کر سکتی ہیں اور ان کے ہمراہ ان کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما کو بھجوایا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو بھجوایا تھا. شروع میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات کو حج کرنے سے روک دیا تھا. تمام ازواج مطہرات نے چونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کر لیا تھا. اب چونکہ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھولے رہنا واجب ہے, چھپانا منع ہے, تو اس لیے ازواج مطہرات کے تقدس و عظمت کا لحاظ فرماتے ہوئے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ حج کو نہ جائیں. لیکن بعد میں یہ سوچ کر کہ حج جیسی عظیم عبادت سے انہیں محروم رکھنا مناسب نہیں, تو آپ نے اجازت دی اور ان کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان و حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اکابر صحابہ کرام میں بزرگ ترین صحابہ کو ساتھ کر دیا تھا کہ وہ ان کی عظمت و تقدس کو ملحوظ رکھتے ہوئے حج کرا لائے. ہاں, تو ازواج مطہرات نے حج کیا اور لوگوں کو میں اعلان عام کرا دیا تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے, اور خود یہ
حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما ان میں سے کسی کے پاس نہیں بیٹھتے تھے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کسی بھی عورت کو مدت مسافرت کا سفر شوہر اور محرم کے بغیر جائز نہیں، اور ان دونوں یعنی حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن عفان میں سے کوئی بھی ازواج مطہرات کا محرم نہیں تھا، تو ان کے ساتھ سفر کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمام مؤمنین کی مائیں ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، لہذا کسی کے لیے بھی ان سے نکاح جائز نہیں، اس لیے یہ دونوں ازواج مطہرات کے محرم ہوئے، کیونکہ محرم کی تعریف یہی ہے کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اگلا باب، اگلی حدیث دیکھیے۔ حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا حبیب بن ابی عمر قال حدثتنا عائشہ بنت طلحہ عن عائشة ام المؤمنین قالت قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم قال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور فقالت عائشة فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ بنت طلحہ ابن عبید اللہ، عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں۔ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم آپ کے ساتھ غزوہ اور یا جہاد نہ کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، تمہارے لیے سب سے بہتر اور سب سے عمدہ جہاد حج مبرور ہے، بجائے جہاد اور غزوے کے تم حج کرو، اور حج بہترین اور سب سے عمدہ جہاد ہے۔ حج مبرور کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ حج مبرور ایک قول کے مطابق وہ حج ہے جس میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی حج میں کوئی فسق اور کوئی رفث نہ ہو، اور یا جس کے بعد کوئی معصیت نہ ہو، وہ حج مبرور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کے لیے سب سے بہتر حج مبرور ہے۔ فرماتی ہیں عائشہ فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ، تو میں نبی کریم علیہ السلام سے جب سے میں نے یہ سنا ہے اس کے بعد سے میں کبھی حج نہیں چھوڑتی، حج نہیں چھوڑوں گی، جب سے میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن ابی معبد مولا ابن عباس عن ابن عباس قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل علي رجل الا ومعها محرم قال رجل یا رسول اللہ انی اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو النعمان نے،
ابو النعمان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، انہوں نے روایت کی حضرت عمرو سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو معبد سے، ابو معبد مولا ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے۔ ابو النعمان جو امام بخاری کے شیخ ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن فضل سدوسی، ان کے شیخ حماد ابن زید، تیسرے عمرو ابن دینار، چوتھے ابو معبد، ان کا نام نافذ ہے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت بغیر محرم کے سفر کو نہ جائے، اور کوئی آدمی کسی عورت کے پاس ان کے محرم کے بغیر نہ جائے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا فلاں فلاں لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ ہے، اور میری بیوی کا حج کا ارادہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اخرج معہا، اپنی بیوی کے ساتھ جاؤ حج کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو اکیلے حج کے لیے مت بھیجو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی عورت کو بغیر ذی رحم محرم کے اور بلا شوہر کے سفر شرعی کی مسافت پر جانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سفر حج ہو یا کوئی اور سفر۔ اگر عورت حج فرض ادا کرنا چاہے تو اس کے شوہر کے لیے افضل یہی ہے کہ اپنی بیوی کو حج فرض ادا کرائے اور جہاد میں شرکت نہ کرے۔ عورت بغیر محرم یا بغیر شوہر کے حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی۔ اور اگر مکہ مکرمہ تک کا سفر شرعی نہیں ہے، تو یعنی 92 کلومیٹر سے کم ہے، تو 92 کلومیٹر سے کم سفر پر تو کسی بھی سفر پر عورت اپنے شوہر اور بغیر محرم کے جا سکتی ہے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حج فرض کے لیے عورت محرم کے ساتھ حج کو جائے اگرچہ شوہر اجازت نہ دے، لیکن اگر نفلی حج ہے تو شوہر کو منع کرنے کا اختیار ہے۔ اگلی روایت، حدثنا عبدان اخبرنا یزید بن زرع قال حدثنا حبیب المعلم عن عطاء عن ابن عباس قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان ما منعك من الحج، ما منعك من الحج۔ ہاں، عبدان، اس حدیث کے راویوں پر ایک نظر ڈالنے۔ عبدان یہ عبداللہ ابن عثمان ابن جبلہ کا لقب ہے، یہ روایت کرتے ہیں یزید ابن زرع سے، اور انہوں نے روایت کیا حبیب معلم سے، انہوں نے روایت کیا حضرت عطا سے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب
نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا حج کر کے واپس آئے تو آپ نے سنان سے معلوم کیا جو انصاری عورت تھیں، ما منعکی من الحج، تم حج کو کیوں نہیں گئی؟ تو وہ کہنے لگی ابو فلان یعنی زوجہ کان لہو ناضحان، کہ فلاں کے والد یعنی میرے شوہر، ان کے پاس پانی لانے والے دو اونٹ تھے، حج علی احدہما، انہوں نے ایک پر تو خود حج کیا، والآخر یسقی ارغل لنا، دوسرا اونٹ ہماری زمین میں پانی پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّ أَوْ حَجَّةً مَعِي، فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور یہ فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی یعنی رمضان میں عمرے کا ثواب ایسا اتنا ہے کہ جیسے کہ کسی نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ ہاں، اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جو سرکار نے فرمایا سنان سے کہ تم حج کو کیوں نہیں گئی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر شرائط وجوب پائے جائیں تو عورتوں پر بھی حج فرض ہے، جیسے کہ مردوں پر حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگلی روایت فرماتے ہیں رواہ ابن جریج عن عطا، اس حدیث کی روایت کی ہے حضرت ابن جریج نے عطا سے، قال سمعت ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا۔ روا ابن جریج مطلب یہ کہ اس حدیث کی روایت عبد الملک بن جریج نے عطا ابن ابی رواح سے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کو سنا۔ امام بخاری نے یہ مطابعت یہ ذکر کر کے اب حبیب معلم کے طریق کی تقویت کا ارادہ فرمایا کہ حبیب معلم کی مطابعت کی ہے ابن جریج نے عطا سے روایت کر کے، اور اس میں ایک دوسرا فائدے کی زیادتی بھی ہے، وہ یہ کہ اس میں عطا قال سمعت ابن عباس، اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سنا ہے، اور پہلی جو سند تھی اس میں یہ تھا عن عطا عن ابن عباس۔ وقال عبید اللہ ابن عمرو، وہ روایت کرتی ہیں عبد الکریم ابن مالک سے، وہ روایت کرتی ہیں عطا ابن ابی رباح سے، وہ روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ روایت کی کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ہاں، تو جو روایت عبداللہ بن عباس کی ہے کہ رمضان میں حج کرنا، رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یہ روایت حضرت جابر ابن عبداللہ نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہے کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجہ۔ اگلی روایت حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عبد الملک ابن عمیر عن قزعہ مولا زیاد قال سمعت ابا سعید وقد غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتی عشرۃ غزوۃ قال اربع سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قال يحدثهن عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الملک ابن عمیر سے، وہ روایت کرتے ہیں قزعہ سے جو زیاد کی آزاد کردہ غلام ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری کو سنا، ابو سعید خدری کو سنا، اور ابو سعید خدری یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے کیے۔ ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ 4 باتیں ہیں جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ اور یا او قال یحدثن کہ وہ 4 باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں۔ فرمایا فعاجبنا صیغہ جمع مؤنث سالم، فعاجبننی کہ وہ چیزیں مجھے بھا گئیں، وآنقننی اور وہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگیں۔ 4 چیزیں، وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا اللہ تسافر امرأۃ مسیرۃ یومین لیس معها زوجها او ذو محرم۔ کوئی عورت 2 دن سے زیادہ لمبا سفر اس حال میں نہ کرے کہ اس کے ساتھ نہ اس کا کوئی ذو محرم ہو اور نہ شوہر ہو۔ ولا صوم یومین، اور دوسری بات یہ کہ 2 دن کے روزے نہ رکھیں، الفطری والاضحیٰ، ایک عید الاضحیٰ کا اور ایک عید الفطر کا۔ ولا صلاۃ بعد صلاتین، اور 2 نمازوں کے بعد کوئی نماز نہ پڑھی جائے، ایک عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور ایک فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ ولا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، اور 3 مساجد کے علاوہ
کسی مسجد کا سفر نہ کیا جائے. یعنی یہ 3 مسجد ہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا قصد اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے. اس لیے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ جتنی مسجدیں ہیں سب میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے. تو کسی خاص مسجد کا قصد نہ کیا جائے ان 3 مسجدوں کے علاوہ، اس نیت سے کہ اس میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ملے گا. اس نیت سے سفر نہ کرے دوسری مسجد کا. ہاں اگر اس نیت سے سفر کرتا کہ وہاں جا کر تبلیغ کرے گا یا وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات کرے گا یا وہاں کا امام بہت زیادہ متقی پرہیزگار تقوی شعار بزرگ ہے یا اور کسی خاص وجہ سے جاتا ہے تو اس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی نفس ثواب میں ایک مسجد کو دوسری مسجد پر فضیلت دے کر کسی مسجد کی طرف سفر کرنا ان 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور اگر کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے کہ وہاں جا کر درس دے گا یا درس سنے گا یا اور کوئی مصلحت اور یا اور کوئی کام ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگلا ہاں یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے کتاب الصلاۃ میں، جو باب ہے باب مسجد بیت المقدس، اس میں یہ حدیث گزر گئی ہے. اور یہ جو ہے نا نقننی جبنی اور نقننی، یہ بھی باب افعال سے جمع مؤنث کا صیغہ ہے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ مجھے بھایا، اچھا لگا. اور یہ 2 لفظ جو ہیں جبننی اور نقننی دونوں متقارب المعنی ہے. اور جب لفظ متقارب المعنی ہو تو ان کا ذکر کر دیا جاتا ہے، جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. ہاں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کا یہ حدیث 4 حکموں پر مشتمل ہے. ایک حکم تو یہ کہ عورت کا سفر کرنا، اس پر کلام گزر گیا ہے. دوسرا عید الفطر اور یوم عید الاضحیٰ کا روزے کی ممانعت، اس کی زیادتی بحث کتاب الصیام میں آئے گی. نماز فجر اور نماز عصر کے بعد نماز کی ممانعت، اس کا ذکر بھی گزر گیا. اور 3 مسجدوں کے علاوہ دوسری کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانے کی ممانعت زیادتی ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت سے، اس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا. باب من نظر المشی الی الکعبہ، یہ باب اس انسان کے بیان میں کہ جس نے کعبے تک پیدل جانے کی نظر مانی، کعبے تک پیدل جانے کی نظر مانی. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا الفزاری عن حمید الطویل قال حدثني ثابت عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم رأى شيخا يعاد بين ابنيه قال ما بال هذا قالوا نظر ان يمشي قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب. ہاں ان
اس حدیث کے راویوں کا ذکر کئی مرتبہ گزر گیا ہے. یہ جو فزاری ہیں امام بخاری کے شیخ الشیخ فزاری، یہ مروان ابن معاویہ ہے، ان کا ذکر فضل و صلاۃ العصر میں گزر گیا ہے. ہاں اب یہ حدیث سنیے. فرماتی ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے دو بیٹوں کے درمیان دونوں بیٹوں کے کاندھوں پر سہارا دے کر چل رہا تھا. تو آپ نے پوچھا ما بالو ھذا، ان کو کیا ہو گیا؟ تو قالو، لوگوں نے عرض کیا نظر ان یمشیا، تو ان لوگوں نے کہا اس نے کعبے تک پیدل چلنے کی نظر مانی تھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ رب العزت اس سے بے نیاز ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے. امرہ ان یرکب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا. اگلی روایت اور سنیے. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني سعید بن ابی ایوب ان یزید بن ابی حبیب اخبره ان ابا الخیر حدث. اس حدیث کے راویوں ان عقبہ ابن عامر، اس حدیث کے راویوں کو دیکھ لیں. ابراہیم ابن موسیٰ ابن یزید التمیمی ہے اور ہشام ابن یوسف بن عبد الرحمن ہے، اور تیسرے ابن جریج یہ عبد الملک ابن جریج ہیں، اور چوتھے سعید بن ابی ایوب خزاعی ہیں، ابو ایوب کا نام مقلاس ہے. پانچویں یزید ابن ابی حبیب ہیں، اور ابو حبیب کا نام سوید ہے. چھٹے ابو الخیر ہیں، ان کا نام مرثد بن عبداللہ ہے. ساتویں عقبہ ابن عامر جونی ہیں. اب سنیے حدیث پاک. فرماتی ہیں عقبہ ابن عامر نظرت اختی ان تمشی الی بیت اللہ، کہ میری بہن نے یہ نظر مانی تھی کہ بیت اللہ کی طرف پیدل جائے گی. وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس بارے میں ان کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ معلوم کروں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَتَمْشِي وَلْتَرْكَبْ، آپ نے فرمایا وہ پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو، پیدل بھی چلے اور سوار بھی ہو. آگے فرماتی ہیں قال وَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ، قال یعنی یزید ابن ابی حبیب نے کہا کہ ابو الخیر جن کا نام مرثد ابن عبداللہ ہے، جنہوں نے روایت کی ہے عقبہ سے، فرماتے ہیں یزید ابن ابی حبیب کہ ابو الخیر عقبہ ابن عامر کو سے جدا نہیں رہتے تھے. امام بخاری کا حضرت یزید ابن ابی حبیب کے قول کو لا کر یہ بتانا ہے کہ یزید ابن ابی حبیب نے کہا
ابو الخیر نے یہ حدیث عقبہ ابن عامر سے سنی ہے. قال ابو عبداللہ حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحییٰ ابن ایوب عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عقبہ فذکر الحدیث. ابو عاصم یہ ابو عاصم النبیل ہیں، ابن جریج عبد الملک ہیں، یحییٰ بن ایوب ابو العباس مصری ہیں، اور یزید یہی ابن حبیب ہیں کہ جن کا ذکر پہلے گزرا. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بعد میں سند ذکر کر کے اشارہ اس طرف کیا ہے کہ ابن جریج کے اس روایت میں دو شیخ ہیں. ایک تو جو آپ نے پہلے سند پڑھی کہ اس میں ہے اخبرنی سعید بن ابی ایوب، تو اس میں جو ابن جریج کے شیخ ہیں وہ سعید ابن ابی ایوب ہیں. اور دوسری سند جو آپ نے بعد میں پڑھی عن ابن جریج عن یحییٰ ابن ابی ایوب، اس میں امام بخاری کے جو شیخ ہیں وہ یحییٰ بن ایوب ہیں. یہی بتانے کے لیے امام بخاری نے اس سند کو بعد میں ذکر کیا ہے. اب ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جس نے منت مانی کہ پیدل حج کرے گا اور وہ پیدل حج کرنے سے عاجز ہو گیا تو سواری پر حج کرنے کے لیے جائے تو اس پر کفارہ ہے یا نہیں. اصحاب زوائر نے اس حدیث اور اس کے بعد والی حدیث کو، جو دو حدیث آپ نے پڑھی ہیں، اس کے تحت یہ کہا کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. مگر امام اعظم اور امام شافعی نے فرمایا اگر عاجز ہونے کی وجہ سے سوار ہوا تو بھی اس پر کفارہ ہے، ایک بکری کی حرم میں قربانی کرے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر عاجز نہیں اور سوار پیدل جانے سے اور پھر بھی سوار ہو گیا تو بھی اس پر دم ہے، اور دونوں صورتوں میں اس پر کفارہ قسم بھی واجب ہے. دلیل حضرت علی اور حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ ارشاد ہے. آپ نے فرمایا جس نے بیت اللہ پیدل جانے کی منت مانی اور اس سے عاجز ہو گیا تو جتنا پیدل چل سکے چلے، اور جب عاجز ہو تو سوار ہو، عاجز آ جائے تو سوار ہو اور بکری کی قربانی دے. اور ایک روایت میں عقبہ ابن عامر جونی کی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا فَلْتَرْكَبْ وَلْيُهْدِ بُدْنَا، اور ایک روایت میں ہے وَلْتُهْدِ ہدیہ، اور ایک روایت میں ہے وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. اور یہ 3 دن کے روزے رکھنے کا جو حکم ہے یہ قسم توڑنے والا کفارہ ہے. اور ایک جو روایت ابھی آپ نے عقبہ ابن عامر کی پڑھی کہ ان کی بہن نے نظر مانی تھی، تو ان کی بہن کا نام ام حبان بنت عامر انصاریہ تھا. اور امام احمد اور اصحاب سنن کی روایت میں یہ بھی ہے
کہ یہ بھی منت تھی کہ ننگے پاؤں ننگے سر جائے گی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اوڑھنی اوڑھے اور سواری سوار ہو کر جائے۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ بھاری بدن تھیں، انہیں پیدل چلنا دشوار تھا، اس لیے حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم فلتحج راکبا ولتکفر یمینہا، اور ایک روایت میں ان ترکبا وتودی بدنا۔ ان سب روایتوں پر غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ام حبان بنت عامر، عقبہ ابن عامر کی بہن کو حکم دیا تھا کہ وہ قربان سوار ہو کر چلی جائیں بحالت مجبوری، لیکن ان پر کفارہ لازم، لیکن ان پر جو دم ہے وہ دم لازم ہوگا اور کفارہ یمین واجب ہوگا۔ تحاوی کی روایت میں یہ ہے کہ نظرت میری عقبہ ابن عامر نے کہا نظرت ان تمشیہ الی کعبہ حافیۃ حاصرہ، ننگے پیر اور ننگے سر جائیں گی۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے حافیۃ متحسرہ، اور میں نے یہ بتایا کہ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے وَهِيَ امرأۃ ثقیلہ، وہ بھاری بدن عورت تھی، والمشی یشق علیہا۔ اور ابو داود کی روایت میں عبداللہ بن عباس سے یہ ہے کہ ان عقبہ ابن عامر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سے سوال کیا تھا، ان اختی نظرت ان تمشی الی البیت وشکا الی ضعفہا، نبی کریم کی بارگاہ میں ان کے ضعف کا ذکر کیا تھا تو فرمایا کہ لتمشی ولترکب، اور ایک روایت میں مرہا فرمایا تھا حکم دو کہ فل تختمر، کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانکیں، ولترکب ولتسم ثلاثۃ ایام، اور ایک روایت میں ہے مروہا فلتختمر ولترکب ولتحجا، اور ایک روایت میں ہے فلترکب ولتود بدنا۔ یہ روایتیں ہیں، یہ روایتیں آپ نے پڑھی، تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس قدر اگر پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے اور وہ انسان معذور ہے تو جس قدر پیدل چل سکے چلے، اور جب پیدل چلنے کی طاقت نہ رہے تو سوار ہو جائے اور ایک بکری کا صدقہ دے، اور اگر پیدل چلنے کی طاقت کے باوجود سوار ہو گیا تو اب قسم کا کفارہ بھی ادا کرے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔